جہالت کو جتنی رعایتیں ہمارے سماج میں دی گئی ہے، اس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ نماز پڑھنے والے کا مسلک ہی نہیں، ہر مسجد کا بھی اپنا مسلک ہوتا ہے۔ مسجد یا تو سنی ہوتی ہے یا شیعہ، بریلوی یا دیوبندی۔ میں نے آج تک کوئی مسلمان مسجد نہیں دیکھی۔ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس ملک میں جتنی نفرتیں پھیلائی ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں نے ہی پھیلائی ہیں۔ سچ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور انسان بہت سچا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچی پایا ہے۔ اس سماج میں اگر تم یہ سنو کہ قاتل مقتول کا دوست نہیں تھا تو تعجب کرو۔ سوچنا کل بھی جرم تھا اور آج بھی جرم ہے۔ اگر میں اپنے جھوٹ کے ساتھ خوش ہوں تو پھر میرے اوپر اپنا سچ مسلط کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ جس نے کہا کہ حق پر ہوں، اس نے گویا یہ بھی کہا کہ دوسرے باطل پر ہیں۔ دنیا میں ایک ہی ایسا مقام ہے جہاں دو مختلف مذہب یکجا نظر آتے ہیں، اور وہ ہے میدان جنگ۔ سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ انسان نے خود سے بری طرح شکست کھائی ہے۔ میرے اندر نہ جانے یہ کون ہے جو دردناک اذیت میں مبتلا ہے اور جو بے قابو ہو کر چیخنے لگتا ہے۔ کسی دن گھریلو اموار کا قصہ چل رہا تھا۔ کہنے لگے، یار شکیل سنتے ہیں پچھلے زمانوں میں بیویاں مر بھی جایا کرتی تھیں۔ لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ ہماری روحیں اسی بات کا ماتم کرتی رہیں گی کہ تم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکے۔ محبت کی کئی قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک قسم نفرت بھی ہے۔ اگر مجھ سے کہا جائے تمہاری ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے، تو میں کہوں گا شعور کی حالت میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں۔ اس سماج میں جو آدمی برا نہیں ہے وہ بے وقوف ہے۔ جو شخص بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ، مگر اس توقع کے ساتھ کہ جب وہ پہلی بار روانی سے بولے گا تو تمہیں گالی دے گا۔ ہنسی آتی ہے مجھ کو مصلحت کے ان تقاضوں پر کہ اب ایک اجنبی بن کر اسے پہچاننا ہوگا۔ وجود خیال کا زوال ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر اپنے الفاظ ضائع مت کرو جو تمہاری خاموشی کے مستحق ہیں۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو اور نہ تمہارے حریف۔ کس کو فرصت کہ مجھ سے بحث کرے اور یہ ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ بات آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ہم آخر کیوں ہیں اور ہمیں کیوں ہونا چاہیے۔ جہالت کو جتنی رعایتیں ہمارے سماج میں دی گئی ہیں اس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ عورت کبھی بھی مرد شناس نہیں رہی، ہمیشہ منافق، مکار اور جھوٹے مرد سے دھوکہ کھا کر مخلص مرد کو دھوکہ دے کر اپنا انتقام لیا۔ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس ملک میں جتنی نفرتیں پھیلائی ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں نے ہی پھیلائی ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں
اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جائے۔ جانے کسی بھی حسین عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے میری ذاتی حق تلفی کی گئی ہو۔ انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت کی تلقین کی جائے کہ محبت ہی میں نجات ہے۔ ہماری روحیں اسی بات کا ماتم کرتی رہیں گی کہ تم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دنیا میں صرف دو عقیدے پائے جاتے ہیں، انسانیت اور انسانیت دشمن، اور صرف دو قومیں رہتی ہیں، انسان اور انسان دشمن۔ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جن سے محبت کی جاتی ہے، کچھ وہ جنہیں برداشت کر لیا جاتا ہے، اور باقی وہ ہیں جو یکسر ناقابل برداشت ہیں۔ لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ سچ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور انسان بہت سچا ہے کہ اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔